یہ بات اب ہم پر اچھی طرح واضح ہو گئی ہے۔ نفرت ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور ان سب چیزوں کا راستہ اس قانون نے کھولا ہے۔ اس قانون کا اصل مطلب کیا ہے وہ خود اسی امید کے الفاظ میں شامل ہے۔ آپ یاد رکھیے ان چیزوں کو کہ امید کے یو کا مطلب ہے انکانسٹیٹیوشنل۔ یہ قانون اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، دستور کے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، آرٹیکل 29 کے خلاف ہے، بلکہ دستور کی روح کے خلاف ہے، دستور کی سول کے خلاف ہے، انکانسٹیٹیوشنل۔ امید میں ایم اس کا مطلب ہے مینیپولیشن، کہ اس ایکٹ کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، اختیارات کا مینیپولیشن کیا گیا ہے، اور اب بڑے پیمانے پر وقف کی زمینوں کے مینیپولیشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امید کے ای کا مطلب ہے ایکسکلوژن، کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ قانون کے ذریعے تفریق، لیجسلیٹو ڈسکریمنیشن، اس کا یہ قانون ذریعہ ہے۔ وہ سارے حقوق جو اس ملک کی ہر مذہبی گروہ کو حاصل ہیں، جو ہندوؤں کو حاصل ہیں، جو سکھوں کو حاصل ہیں، جو عیسائیوں کو حاصل ہیں، صرف ٹارگیٹ کر کے مسلمانوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو امید کے ای کا مطلب ہے ایکسکلوژن، اور ایک ای ہے اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ، کہ یہ قانون اس ملک کی ریاستوں کے حقوق میں انکروچمنٹ ہے، اس ملک کی اقلیتوں کے حقوق میں انکروچمنٹ ہے، جمہوریت میں انکروچمنٹ ہے، اور اب بڑے پیمانے پر وقف کی پراپرٹیز میں انکروچمنٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ڈی کا مطلب ہے ڈیویژن، کہ قانون کا اصل مقصد وہی ہے جو اس حکومت کا پہلے روز سے مقصد رہا ہے، کہ بڑے پیمانے پر اس ملک کے اندر ڈیویژن پیدا کیا جائے، ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، ان کو بانٹا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایکٹ لایا گیا اور اس کو لے کر جس طریقے سے پورے ملک میں پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد ملک کی عوام کو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، ڈیویژن ہے۔ لیکن محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ انہوں نے قانون ملک کی عوام کو بانٹنے کے لیے لایا تھا، لیکن ان کی یہ کوشش اس نے عوام کو غیر معمولی طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ آج جو اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں جو اتحاد آپ نے دیکھا، اور ملک کے سارے احتجاجی جلسوں میں، وقف کے احتجاجی پروگراموں میں جس اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کے لوگ جس طرح پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایکٹ کے خلاف، وہ اس ملک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس ایکٹ نے اس طاقت کو بیدار کر دیا ہے، اس ظلم نے اس طاقت کو بیدار کر دیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بھی تفصیل آ گئی۔ میں اسی طرح ایبریویشن کے ذریعے ہی، تاکہ بات یاد رہے، ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں۔ وقف کرنا کیا ہے؟ وقف میں ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ، بیدار ہو جائیے۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، گھروں سے نکلیں۔ ایسے موقع پر بھی جو حالات سے بے خبر رہ کر گھر میں بیٹھا رہے گا، تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ محترم بزرگوں دوستوں معاف نہیں کرے گی۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں۔ جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بیدار کریں، اپنے پڑوسیوں کو بیدار کریں، اپنی مسجد میں آنے والوں کو بیدار کریں۔ یہ ایکٹ اور یہ ظالمانہ قانون ملک کے مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی لہر کا ذریعہ ثابت ہو، اس کا ہم سب عہد کریں گے آپ سب لوگ؟ ہر اپنے متعلق کو بیدار کریں گے،
بیداری کا یہ قانون ذریعہ بنے. تو وقف میں ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ، بیدار ہو جائیے. اے کا مطلب ہے ایکٹ، ایکشن لیجئے، عمل کیجئے. کیا عمل کرنا ہے؟ یہاں بات تفصیل سے ہمارے سامنے آ گئی کہ پرامن طریقے سے ہم کو احتجاج کرنا ہے. ہم کو ظالموں کی سازشوں کا نشانہ نہیں بننا ہے. اپنے بزرگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. متحد ہو کر اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور تمام فرقوں اور اس کے تمام مکاتب کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہیے. اس کی ہر آواز پر لبیک کہیے اور اس کی رہنمائی کے مطابق جس وقت جس کام کا مطالبہ کیا جائے، جس ایکشن کا مطالبہ کیا جائے، اس پر لبیک کہیے. جب ای میل دینے کی بات ہو تو ای میل کیجئے. جب احتجاج میں شریک ہونے کی بات ہو احتجاج میں شریک ہوئیے. جب بتی گل کرنے کی بات ہو بتی گل کیجئے. جب کالی پٹی لگانے کی بات ہو کالی پٹی لگائیے. ایکشن کہ سارے 20 کروڑ مسلمان اور ان کے ساتھ اس ملک کے دیگر 120 کروڑ عوام سب مل کے ایکشن میں آ جائیں. اسی کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہوگا. تو یاد رکھیے، ڈبلیو سے ویک اپ، اے سے ایکشن، کیو سے کوشچن. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس ملک کے قانون دانوں سے، میڈیا سے، وقف بل کے حامیوں سے جگہ جگہ سوال پوچھئے. کیا سوال پوچھنا ہے؟ آپ کے سامنے ابھی اسد الدین اویسی صاحب نے باتیں رکھی اور ہمارے مقررین نے باتیں رکھی. پارلیمنٹ کے سیشنز میں سوالات کیے گئے. یہ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں اور یقین مانیے حکومت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. کل آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، 2 سمپل سوال ججوں نے کیے، 2 سمپل سوال. اور یہ حکومت جو 8 مہینوں سے اس ایکٹ کا پٹارا، اس ایکٹ کا ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہے، ان سوالات کا کوئی جواب حکومت کے وکیل کے پاس نہیں ہے. پہلے دن کہا کہ 24 گھنٹے دیجئے، دوسرے دن کہا کہ اور 8 دن دیجئے. 8 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور ٹائم مانگے گا. جواب نہیں ہے حکومت کے پاس. آپ قدم قدم پر سوال پوچھئے. آپ پوچھئے کہ جس طرح مسلمانوں کے وقت میں آپ ہندو نمائندے مقرر کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ مندروں کے بورڈ میں مسلمانوں کو نامینیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سپریم کورٹ نے یہی سوال کیا ہے. آپ بھی سوال کیجئے، جگہ جگہ سوال کیجئے. اس سوال سے ہی آپ بحث کا رخ بدل سکتے ہیں. میڈیا میں سوال کیجئے، سوشل میڈیا میں سوال کیجئے. کوشچن، یہ تیسرا امپورٹنٹ پروگرام ہے. وقت میں ویک اپ، ایکشن، کوشچن اور آخری چیز ہے ایف. ایف کا مطلب یہ ہے کہ فکسنگ دی نیریٹو، کہ جو نیریٹو چل رہا ہے، جو بیان کی ہر جگہ رائج کیا گیا ہے، اس کو بدلیے. کوشچن کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اور سنجیدہ مباحث کے ذریعے اس ملک کی رائے عامہ کو، اس ملک کے پبلک اوپینین کو متاثر کیجئے. تو یہ 4 باتیں یاد رکھیے. اسی کے ذریعے آپ انشاءاللہ اس قانون کو، اس ظلم کو ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنا سکیں گے. جیسا کہ بات آئی، معاملہ صرف اس قانون کا نہیں ہے بلکہ مظالم کا ایک طویل سلسلہ ہے. انشاءاللہ یہ وقف قانون اس ظلم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اگر ہم سب نے اسی رخ پر کوششیں کی تو انشاءاللہ جیسا کہ یہاں بہت سے مقررین نے یقین کا اظہار کیا، یہ ایک نئی صبح کا، ایک نئے دور کا آغاز انشاءاللہ ثابت ہوگا. ایک بار نعرہ لگائیے کہ واپس لو، واپس لو، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، وقف ترمیمات واپس لو. بہت شکریہ.